طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وآل محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صل على بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے بلند ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خبر اس کے کہ آج کے مجلس کے موضوعات پر تھوڑی سی گفتگو کروں. سب سے پہلی گزارش یہ کرتا ہوں کہ باہر میں تمام لوگ بیٹھے ہیں، مجلس باہر نہیں فرش اعضا پر مجلس ہو رہی ہے، لہذا تمام سے گزارش ہے کہ برائے کرم آپ لوگ بارگاہ کی زینت کو برقرار کرتے ہوئے پہلے بارگاہ میں آ کے تشریف رکھیں. گفتگو آئندہ کل کے بعد جتنی چاہے کرتے رہیے گا، یہ فرش اعضا آپ کو نہیں ملے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، سب سے پہلے اعلان سماعت فرما لیجیے آپ حضرات. اعلان حاضر خدمت یہ ہے کہ آئندہ کل ٹھیک 12 بجے اربعین کی مناسبت سے، جو کہ بہت ہی اہم زیارت اربعین ہے، انشاءاللہ آئندہ کل کربلا میں ٹھیک 12 بجے شروع ہوگی اور 12 بجے زیارت کے بعد انشاءاللہ نماز ظہرین ہوگی. نماز ظہرین کے بعد انشاءاللہ مجلس اعضا ہوگی. مجلس اعضا کے بعد انشاءاللہ تابوت و علم برآمد ہو کر باہر جائے گا، جو باہر میں گشت کرنے کے بعد پھر اندر آ کر انشاءاللہ ماتمداری کے بعد اختتام پذیر ہوگا. اس کے بعد نظر کا انتظام ہے. آپ تمام لوگ کم سے کم جانتے ہیں کہ کل ڈیوٹی ٹائم ہے، لیکن پھر بھی ایک دن کی قربانی آپ لوگوں سے حسین مانگ رہے ہیں، میں نہیں مانگ رہا ہوں، حسین مانگ رہے ہیں. واقعی اگر حسین کی چاہت ہے تو جتنی بھی قربانی ہو آپ لوگ قربانی دینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ وقت مقررہ میں تشریف لا کر تمام پروگرام کو بحسن خوبی طریقے سے، جو حق کے اربعین ہے، ہم کربلا نہیں پہنچ سکتے، لہذا اس کربلا میں ہم لوگ پورا کر سکیں، وہ توفیق پروردگار عالم ہم لوگوں کو عطا فرمائے. صلوات بر محمد و آل محمد. دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ جمعے کے روز انشاءاللہ اس عزاخانے میں رات 9:30 بجے انشاءاللہ احسان ثواب کی مجلس ہوگی. ردوئے یعنی عمران ردوئے جو ہے ان کی نانی کے برسی کی مجلس ہے، انشاءاللہ اس میں بھی شرکت فرمائیں. اور ایک مجلس ہوگی انشاءاللہ، اس مجلس کا اعلان ناصر کے یہاں کتنے بجے ہے؟ ناصر کے یہاں 3:30 بجے. کون سی تاریخ؟ سوموار کو. اور سوموار کے روز، آئندہ سوموار کے روز جناب ناصر حسین صاحب کے مکان پر 3:30 بجے زنانی مجلس ہوگی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے. لہٰذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں اپنے اپنے گھروں میں کہہ دیں گے، اور جو مستورات آئی ہیں وہ اعلان سن لیں. 3:30 بجے آئندہ سوموار جناب ناصر حسین صاحب کے مکان پر. اور اتوار کے روز انشاءاللہ کربلا میں نماز مغربین کے بعد
کربلا میں انشاءاللہ مجلس عزا ہوگی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے مناسبت سے، اور زنانی مجلس ختم ہونے کے بعد مردانی مجلس انشاءاللہ جو حسب دستور چل رہی ہے وہ اپنے سلسلہ وار انشاءاللہ مجلس ہوگی۔ انشاءاللہ تمام پروگرام میں شرکت فرما کر ثواب دارائن حاصل کرے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس سے بلند ایک صلوات بھیجیں عزیزان گرامی۔ مسلسل تمام حضرات محرم کی چاند رات سے لے کر تمام بارگاہوں میں سلسلہ وار بلا ناغا عزادار یہ مظلوم کربلا سے منسلک ہیں آپ حضرات۔ خداوند کریم آپ تمام حضرات کو اس کا اجر فرمائے، اور دوسری یہ کہ بی آپ تمام حضرات کو اپنے نظر کرم میں رکھیں، نظر بد سے محفوظ رکھیں۔ مولا تمام شیعان حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام بارگاہوں کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے، پروردگار عالم تمام بارگاہوں کو، تمام مومنین کو، تمام ماتمداروں کو، تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اربعین میں جہاں جہاں مجلس عزا برپا ہو رہی ہے پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد کے طفیل میں تمام ہمارے دارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ذرا ذرا قریب آئیں، ذرا ذرا قریب آئیں، یہی سب سے مشکل ہے۔ مجھے احساس ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے گا انشاءاللہ، مجھے احساس ہے اس بات کا کہ 12 بجنے کو 10 منٹ باقی ہے اور مسلسل بھوک کا وقت ہے۔ میں اس بات کو خیال کرتے ہوئے جس طریقے سے مختصر، انشاءاللہ اس سے بھی مختصر یہاں رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بعد ماتمداری ہے نظریں تاکہ رات زیادہ ہو جائے گا، لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے مجلس کو میں اختتام کروں گا۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی، ابتدائی کلام میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو اس کے قبل کے مجلس میں جو بیان کر چکا، اس کے بعد کی منزل چونکہ پوری مجلس کا موضوع ختم نہیں ہوا ہے، لہٰذا وہاں کے بعد یہاں اس بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو ماننے سے پہلے حسین کے پورے شجرے کو ماننا ہوگا، اور جو حسین کے خلاف ہے، جس نے حسین کو شہید کیا، جس نے حسین کا گھر برباد کیا، عزیزان گرامی اس کے یعنی یزید اور یزید کے جتنے چاہنے والے ہیں عزیزان گرامی، ان سے ہم بیزاری کا اختیار کرتے ہیں۔ جس طرح حسین کو چاہتے ہیں، یزید اور یزید والوں کی اسی طریقے سے بیزاری چاہتے ہیں۔ ہم ان صرف یزید ہی ہمارا مرکز موضوع نہیں ہے، یزید کو جس نے یزید بنایا، یزید کو جس نے یزید بنایا، نہیں تو عزیزان گرامی اس کی مجال کیا تھی؟ اس کی مجال کیا تھی جو حسین جیسے مقدس شخصیت کے ساتھ بیعت طلب کر لے؟ اس کی اتنی ہمت کیسی ہو گئی عزیزان گرامی؟ یہ ہمت اکیلے یزید کے دماغ میں نہیں آئی، یہ سلسلہ چل رہا تھا، یزید اس کا بانی بن گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یزید
ہر کچھ چاہنے کے باوجود بھی، ہر کچھ چاہنے کے باوجود بھی تمام سے بیعت بھی کروا لی، تمام سے بیعت بھی کروا لی، کروانے کے باوجود بھی عزیزان گرامی اس نے سوچا کہ حسین حجت خدا ہیں، ان حجت کو ہم اگر ختم کر دیں گے تو پھر ہمارا اقتدار رہ جائے گا۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا عزیزان گرامی، چونکہ اس منزل پر بعد میں آؤں گا، میرا ایک سوال کے ساتھ میں تھوڑا سا پیغام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یزید کی جو اتنی بڑی حکومت تھی، میں نے جیسا کہا 6 بر اعظم میں، دنیا میں 7 بر اعظم ہیں آج 2020 میں، 7 بر اعظم میں 6 بر اعظم میں یزید کی حکومت تھی، سب نے یزید کی بیعت کی، امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیعت میں انکار کرنے کے بعد امام حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 72 جو شہید ہوئے کربلا میں۔ امام حسین نے بیعت سے انکار کیا، امام حسین کے ساتھ تھے 72۔ اب عزیزان گرامی جو باقی بچے تھے، جو باقی بچے تھے وہ تھے سب یزید میں، وہ تھے یزید کی بیعت میں۔ یہ مت پوچھو، میں دنیا سے سوال یہ کرتا ہوں، یہ مت پوچھو کہ حسین نے جو بیعت نہیں کی تھی، حسین نے جو بیعت نہیں کی تھی اس کے ساتھ جو 72 تھے وہ جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں مت پوچھو۔ میں سوال یہ کرتا ہوں جس نے یزید کی بیعت کی تھی وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ یہ جو 9 لاکھ آئے تھے عزیزان گرامی، یہ جو 9 لاکھ آئے تھے وہ تو سب یزید کے بیعت میں تھے نا۔ اللہ عزیزان گرامی، اللہ حدیث کا حوالہ نہیں، قرآن کا حوالہ عزیزان گرامی۔ سورہ مومنین میں، سورہ مومن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کسی فاسق کے ہاتھ میں، اگر کوئی کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کر لے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر کوئی کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ 72 کو مت دیکھو، وہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی وہ کیا بنے قرآن کے مطابق؟ وہ سب بن گئے کافر، وہ سب بن گئے کافر۔ عزیزان گرامی 26 رجب کو بیعت کا مطالبہ ہوا، 28 کو کربلا تو نہیں ہو گئی کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ توجہ فرمائیے گا، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے بیعت ہوئی، کیسے جنگ ہوا، کیسے شہادت ہوئی، معلوم نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی 26 کو بیعت مانگی گئی، 28 کو مدینہ چھوڑا، آ گئے خانہ کعبہ میں، مکے میں رہے۔ امام حسین نے دیکھا کہ شاید مدینے میں لوگ شرمندگی کی وجہ کر ہماری بیعت کی طرف شاید نہ آئیں، لہذا مکے میں آ جائیں گے۔ مکے میں 4.5 ماہ قیام کیا کہ شاید تمام مسلمان تو یہاں آتے ہیں، شاید یہاں آ کر بیعت، شاید آ کر یہاں ہماری بیعت کر لیں، یہاں بھی نہیں آئے، مکے میں بھی نہیں آئے۔ مکے سے امام حسین چلے گئے کربلا میں 9 دن کی مہلت ملی، کوئی نہیں آیا امام حسین کے پاس بیعت کے لیے۔ اب عزیزان گرامی سید الشہداء 10 محرم کو شہید ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی وہ سب شہید ہو گئے، جنہوں نے امام حسین کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، یزید کی بیعت میں نہیں تھے، وہ تو سب شہید ہو گئے۔
وہ شہید ہو گئے. اب عزیزان گرامی حجت شہید ہو گئی کربلا میں. دوسرے حجت بن گئے سید سجاد. سید سجاد کے پیروں میں دے دیا بیڑی، ہاتھوں میں زنجیر، گلے میں توق. لے گئے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے لے گئے شام، شام میں رکھ دیا قید خانے میں. اب عزیزان گرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے دن تک، یعنی یہاں 6 مہینے، وہاں 1 سال سید سجاد تھے قید خانے میں. قرآن کے مطابق، قرآن کے فاسق کر لے تو وہ بن جاتا ہے کافر. تو یہ 1.5 سال تک مسلمان کیا رہے یہ خود آپ فیصلہ کریں. صلوات محمد علیہ وسلم. عزیزان گرامی 1.5 سال تک جنہوں نے بیعت نہیں کی وہ بن گئے کافر. اب پھر قرآن کے پاس جائیے اور جا کے پوچھئے کہ بھائی بیعت تو نہیں ہوئی، بھول سے نہیں ہوا، اتنے دن تو تھے وہاں تھے. اتنے دن وہاں تھے، ابھی پھر یہاں آنا چاہتے ہیں. بھول ہو گئی، بھول ہو گئی. امام حسین سے معافی مانگیں گے. امام حسین تو شہید ہو گئے. دوسری حجت کون بنی؟ سید سجاد. سید سجاد سے معافی مانگنے آئیں گے. اب عزیزان گرامی پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر، غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اگر وہ کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے، اگر وہ اس بیعت کو چھوڑ کر اگر اللہ کے برحق ولی کے ہاتھ میں وہ بیعت کرنا چاہتا ہے تو آ کر پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، پھر آ کر بیعت کرے. کس کے پاس؟ جو اللہ کی حجت ہے. اسے کہتے ہیں، یہ جو بیعت ہے اسے کہتے ہیں تجدید بیعت. تو عزیزان گرامی تجدید بیعت، عزیزان گرامی سید سجاد تو ہیں، سید سجاد ہیں عزیزان گرامی. شام میں قید خانے میں تجدید و بیعت تو ہوئی نہیں، سب کے سب بنے رہے کافر. اب عزیزان گرامی لوگ کہتے ہیں، تمام دنیا کہتی ہے کہ سید سجاد قید میں تھے، سید سجاد قید میں تھے. میں کہتا ہوں عزیزان گرامی قرآن کے مطابق سید سجاد قید میں نہیں تھے. عزیزان گرامی یہ بصیرت سید سجاد تھی، قید خانے میں رہ کر تمام مسلمانوں کو کافر بنا دیا. صلوات بر محمد وآلہ سید سجاد خود قیدی نہیں تھے بلکہ سب کو قیدی بنا دیا، سب کو قیدی بنا دیا. عزیزان گرامی شاعر نے اس جملے پر ایک شعر کہا ہے، شعر سماعت فرما لے عزیزان گرامی، جو مجلس کا میرے حاصل ہے، حاصل کلام ہے. ایک بابا جب بلند نعرہ صلوات بھیجیں. اس جملے کے بعد شعر کو پڑھتا ہوں. عزیزان گرامی میرا سوال یہ ہے کہ یزید نے شام سے بیعت طلب کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیا کہ حسین بیعت کرو، حسین بیعت کرو. حسین نے بیعت نہیں کی، شہید ہو گئے. میرا سوال یہ ہے عزیزان گرامی دوسری حجت تھی سید سجاد، تھے قید خانے میں یزید کے، تھے سید سجاد یزید کے قید خانے میں. شام سے مدینے سے اس نے بھیج دیا بیعت کرنے کے لیے. 1 سال تک ان کے قیدی تھے سید سجاد. جانتا تھا یہ دوسرا ہادی ہے، حسین کے بعد یہ ہادی ہے. بھائی اس سے کیوں نے مطالبہ بیعت کیا؟ صلوات بر محمد وآل محمد. اس سے کیوں نہیں، اس سے کیوں نہیں یزید نے مطالبہ بیعت کیا؟
اب سوال یہ ہے عزیزان گرامی، کیوں نہیں کیا؟ صرف اس لیے نہیں کیا، یزید کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تھا، اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تھا کہ جو میری بیعت پر علی اصغر جیسا بچہ جب ہنستا رہا، وہ جب خاموش نہیں رہا، پھر تو یہ علی ہے، دوسرا علی ہے، یہ کیسے بیعت کر لے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، زحمت تمام، شعر کو سن لے اور زحمت تمام۔ بستر جو مخملی تھا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، میں نے کانٹے دار، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ، نیند اس کے باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نے یزید کو بیمار کر دیا، ایسا بیمار کیا، ایسا بیمار کیا، اپنے خطبے سے بیمار کیا، زنجیر کی جھنکار سے بیمار کیا، توق کے خنکار سے بیمار کیا، اپنے توق کی ضرب سے بیمار کیا، زینب کے خطبے سے بیمار کیا، ایسا بیمار کیا عزیزان گرامی کہ 1 سال کے اندر اندر وہی یزید جو مدینے چڑھایا تھا بیعت کے لیے، مدینے چڑھایا تھا بیعت کے لیے، وہ عزیزان گرامی آ کر کھڑا ہو گیا سید سجاد کے پاس کہ بس آپ کو رہا کرتا ہوں۔ ابھی تمام مصائب آپ سن کر آئے ہیں، اس کے بعد کی تھوڑی سی منزل اور زحمت تمام۔ بلایا، زینب سلام اللہ علیہ سے اجازت دے کر جناب سید سجاد گئے، اور جانے کے بعد عزاداروں کہا کہ میری پھوپھی امی نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک گھر خالی کر دے، ایک گھر خالی کر دے، ہم اپنے بھائی کو رونے نہیں پائے ہیں، اپنے بھائی کو رونے نہیں پائے ہیں۔ عزاداروں، یہ رونا جناب سید سجاد کی خواہش ہے، جناب زینب کی خواہش ہے، پہلی خواہش ہی کی ہے، مجھے رونا نہیں دیا گیا، مجھے رونے خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو، اے عزادارو خوش نصیب ہو، تمہارے رونے پر پابندی نہیں ہے، تمہارے رونے پر پابندی نہیں ہے، لیکن کربلا سے شام، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہر منزل پر جو بھی روتا رہا، جو بھی روتا رہا، تازیانوں کا وار پڑتا رہا۔ اے عزادارو، اے عزادارو، ارے جن کا سایہ آسمان نے نہیں دیکھا، سورج نے نہیں دیکھا، چاند نے نہیں دیکھا، عزادارو جن کے انہیں در بدر پھرایا گیا، در بدر پھرایا گیا، عزادارو وہ وقت آ گیا کہ یزید نے دیکھا، یزید نے دیکھا کہ بس بس عزادارو رونے کے لیے گھر بھی دے دیا، بتا دیا ٹھیک ہے تمام سامان لٹا ہوا سامان بھی دے دو۔ سامان میں کیا کیا آیا ہے جانتے ہیں عزادارو؟ سامان میں کٹے ہوئے سرائے ہیں، کٹے ہوئے سرائے ہیں عزادارو، ارے سامان میں
سلام اللہ علیہ کی چادر آئی ہے، ام کلثوم کی چادر آئی ہے، فروا کی چادر آئی ہے، تمام بیویوں کی چادر آئی ہیں، اور ایک چادر ایسی آئی ہے جو 4 سال کی بچی کی چادر تھی، 2 کان کے بندے بھی آئے ہیں عزادارو، یہ تمام آئے ہیں، سامان رکھ دیا گیا، فرش عزا زینب نے بچھایا، میں جناب زینب نے عزادارو مجلس حسین کی بنیاد رکھ دی شام میں، جہاں پر عزادارو جس شام سے قتل حسین کا فتویٰ دیا گیا تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ کردار ادا کیا کہ اسی شام سے جہاں سے حسین کے خلاف فتویٰ دیا گیا تھا، اسی گھر میں حسین کی مجلس عزا کا فرش بچھا دیا، یا حسین کی صدا بلند ہو گئی۔ اے عزادارو تمام بیویوں کے سر آنا شروع ہوئے، ایک ایک بیوی کا سر آتا تھا، بیوی احترام سے کھڑی ہو جاتی تھی، اپنے اپنے وارثوں کا سر لیتی تھی، یہ علی اکبر کا سر، یہ قاسم کا سر، یہ عباس کا سر، یہ حسین کا سر، یہ معصوم علی اصغر کا سر، سب سر آتا رہا، سر کو لیتی رہی عزادارو، سر کو لیا، اپنے اپنے آغوش میں لیا عزادارو۔ آپ جانتے ہیں عزادارو جب ایک سر آیا ہے نا، امام حسین کا سر آیا، تمام بیویاں کھڑی ہو گئی، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے لیا اور لے کر بھیا سے رونے لگی، اے بھیا آپ کی شہادت کے بعد بہت ظلم کیے، آپ کی بچی کو میں بچا نہ سکی، اتنے ظلم ہوئے آپ کی بچی پر، ارے سکینہ نے دم توڑ دیا۔ اے عزادارو یہ فریاد کرتے کرتے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اب جب چادر لی، عزادارو ایک ایک بیویوں کو چادر بانٹنے لگی، عزادارو تمام بیویوں کو چادر بانٹنے لگی۔ عزادارو آپ جانتے ہیں، تمام جانتے ہیں عزادارو، سب بیویوں نے جو سر آیا تھا نا عزادارو، تمام بیویوں نے تمام سر کو تو لیا، تمام چادروں کو لیا۔ اب عزادارو جب ایک سر آیا ہے نا، وہ سر کس کا ہے جانتے ہیں؟ غیرت کا بادشاہ عزادارو وہ وفا کا بادشاہ، جب سر آیا عباس کا، اے عزادارو سید سجاد خود اٹھے، حسین کا سر زینب نے لیا، عباس کا سر سید سجاد آگے بڑھے، اپنے آغوش میں لیا، سید سجاد نے آغوش میں لے کر عباس کا سر لے کر عزادارو گالوں میں گال رکھ کر کہتے ہیں، اے چچا آپ کی باتیں ننگے سر پھرائی گئی، اے چچا آپ کی بھتیجی کے گالوں پر تماچے لگائے گئے۔ اے عزادارو فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ سید سجاد اٹھے، ادھر سے جناب سید سجاد اٹھے، جناب عباس کے سر کو لے کر جناب زینب سلام اللہ اٹھی عزادارو، حسین کے سر کو لے کر اے عزادارو جناب ام کلثوم اٹھی، جناب سکینہ کی چادر، جناب سکینہ کے بندے لے کر تمام بیویاں اٹھی، سید سجاد آگے پیچھے بیویاں عزادارو اس مقام پر پہنچی جہاں ایک 4 سال کی بچی کی قبر بنی ہوئی تھی۔
4 سال کی بچی کی قبر بنی ہوئی تھی. عزادارو اے عزادارو اس مقام پر پہنچے. ام کلثوم نے ارے چادر سکینہ کے قبر پر، سکینہ کے قبر پر رکھا، بوندے سکینہ کے قبر پر رکھا اور کہا بیٹی سکینہ ہم آزاد ہو گئے. بڑی خواہش تھی نا گھر جانے کی، اب کیا گھر نہیں جاؤ گی، گھر نہیں جاؤ گی. فریاد کر رہی تھی. عزادارو بس آخری جملہ سن لو عزادارو. جناب سید سجاد اٹھے، عباس کے سر کو لیا، عباس کے سر کو لے کر جناب سکینہ کے قبر پر رکھا. قبر کعبی عزادارو. سید سجاد نے کہا اے بہنا تیرا چچا گیا، تیرا چچا گیا. قبر سکینہ سے آواز آئی چچا اب میں پانی نہیں پیوں گے، چچا مجھے تماچے لگ چکے. انا للہ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین. بچی جگہ No. اب کھل کے 4 آدمی دیکھے دیں گے اوپر کا پردہ. اٹھائے ہوئے سرور کا جنازہ، عابد ہے اٹھائے ہوئے سرور کا جنازہ، ہوئے سرور کا جنازہ، عابد ہے اٹھائے ہوئے سرور کا جنازہ، ان کے دن اٹھتا ہے بہتر کا جنازہ، عابد ہے اٹھائے ہوئے سرور کا جنازہ، عابد ہے اٹھائے ہوئے سرور کا جنازہ، چہلم کے دن اٹھا ہے بہتر کا جنازہ، چہلم کے دن اٹھا ہے بہتر کا جنازہ، عابد ہے اٹھائے ہوئے سرور کا جنازہ، عابد ہے اٹھائے ہوئے سرور کا جنازہ، یہ جنوں بشر اور ملک ہوتے ہیں شامل، یہ جنوں بشر اور ملک ہوتے ہیں شامل، اٹھا ہے جو زینب کے برادر کا جنازہ، اٹھا ہے جو زینب
सबके बरादर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा। না ভাই পাঠানো গেলে না 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 আমি এসব করিটাই তো এই জন্য এই জায়গা আসছিল না ওই যে সন্ধ্যার সময় हुए सरवर का जनाजा उठाए सरवर का जनाजा। जिस वक्त घुमाते हैं दुआ करती है जहरा, जिस वक्त घुमाते हैं दुआ करती है जहरा, हम उनके जिगर गोशो दिलबर का जनाजा, हम उनके जिगर गोशो दिलबर का जनाजा। है उठाए हुए सरवर का जनाजा
আমার কাছে চলে যা, আম্মি কাছে চলে যা। अलम बाहर रखोगे हाँ? उठाए हुए सरवर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा, के दिन उठा है बहत्तर का जनाजा, उठा है बहत्तर का जनाजा, जेलों के दिल उठता है जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा, के दिल उठता है बहत्तर का जनाजा, जेलों के दिल उठता है बहत्तर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा, जेलों के दिल उठता है लाइट बंद कर दे, जो लाइट दो जेलों के दिल उठता है बहत्तर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा, जेलों के दिन उठता है बहत्तर का जनाजा, जेलों के दिन उठता है बहत्तर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा, जेलों के दिन उठता है बहत्तर का जनाजा, जेलों के दिन उठता है बहत्तर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा, जेलों के दिन उठता है बहत्तर का जनाजा, जेलों के दिन उठता है बहत्तर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा, जेलों के दिन उठता है बहत्तर का जनाजा, जेलों के दिन उठता है बहत्तर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा, आबिद है उठाए हुए सरवर का जनाजा, जेलों के दिन उठता है बहत्तर का जनाजा, जेलों के दिन उठता है बहत्तर का जनाजा, अब तमाम मातमदारों से गुजारिश है कि बराए करम आवाज एक देंगे, यहाँ से आवाज दी जाएगी, आप लोग सिर्फ मातम करें। बराए मेहरबानी आप मजा से गुजारिश है कि सिर्फ आधा घंटा मातम होगी, उसके बाद में खत्म हो जाएगा, लिहाजा आप बराए मेहरबानी मातमदारी होगी आधा घंटा, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि बराए करम आप लोग आवाज ज्यादा पैदा ना करें, आप लोग एक तरफ याली होता है, एक तरफ हुसैन होता है, इस तरीके से ये मातम टूट जाता है, लिहाजा एक आवाज पर आप लोग चलें। करबला
जबाई वो बीबियां कुछ इस तरह से गिरिया सादात करबला सादात करबला चेहलुम को करबला में जबाई वो बीबियां सादात करबला सादात करबला चहलुम को करबला में जबाई वो बीबियां सादात करबला सादात करबला यहाँ है कुछ भी दिया वहाँ करती हुई फुहार करती हुई फुगार बिखरी हुई थी मातले सरवर में जा बजा सादात करबला सादात करबला चहलुम को करबला में जबाई वो बीबियां सादात करबला सादात करबला खूनी में जाती नहर पर कहती बचश्म कर कहती है चश्म पर अब्बास देने आई हूँ पुरसा सकीनता सादात करबला सादात करबला चहलुम को करबला में जबाई वो बीबियां सादात करबला सादात करबला तेरी जिंदा में मर गई तुरबात वही बनी दुर्बात वही बनी भैया वो कैद से ना हुई मर के भी जुदा सादात करबला सादात करबला चहलुम को करबला में जबाई वो बीबियां सादात करबला सादात करबला हुई देखा न साल भर देखा न साल भर आई हूँ कैद शाम से अब हो के मेरे हाथ सादात करबला सादात करबला चहलुम को करबला में जबाई वो बीबियां सादात करबला सादात करबला जुबान
سادات کربلا سادات کربلا جہنم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا تیرا سن کے یہ کلام اے شاہ کے غلام اے شاہ کے غلام تیرا نیس ہے مقبول بارگاہ سادات کربلا سادات کربلا جہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زندہ سے رہا ہو کر جس دم جب کرب بلا میں آئے حرم زینب جھکیا اور زخمی زخمی رکھ دی قدم رو کر غازی سے کہنے لگی بابا نے مجھے سمجھایا تھا اے بیٹی گھر میں پیدل چل چلنا ہے تجھے میلو تنہا او میری غازی غیرت والے او میری غازی غیرت والے ہم میری چادر کے رکھوالے ہم مجھے گر کے سنبھلنا آ گیا مجھے پیدل چلنا آ گیا مجھے پیدل چلنا آ گیا پیدل چلنا آ گیا مجھے پیدل چلنا آ گیا مجھے پیدل چلنا آ گیا شاہ وفا آواز دے بنی کے لاڈلے ہر دن سے گزرنا آ گیا مجھے پیدل چلنا 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 آ گیا شام سے میں کیوں زندہ رہی سایہ نہ تھا میلو کوئی مجھے دھوپ میں جلنا آ گیا مجھے پیدل چلنا 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 آ گیا ہوتے تھے پیاروں کے سر ٹکڑے ہوا میرا جگر مجھے
याद मदीना आ गया मुझे पैदल चलना आ गया पार 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 दर था फिर भी बीमार था जीना मेरा दुश्वार था हर दर्द को सहना आ गया मुझे पैदल चलना आ गया पार मुझे पैदल चलना आ गया पार मुझे पैदल चलना आ गया पार मुझे पैदल चलना आ गया में क्यों जिंदा रही साया न था मिलो कोई मुझे धूप में जलना आ गया मुझे पैदल चलना आ गया पार 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 सरवरो ने आया सोचो जरा क्या था गज़ब बीतेली कहती थी जब मुझे जीना मरना आ गया मुझे पैदल चलना आ गया पार मुझे पैदल चलना आ गया पार मुझे पैदल चलना सरवारे ज़ीशान खुदा हाफिज़ो नासिर 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 सरवा के मेहमान खुदा हाफिज़ो नासिर ऐशियों के मेहमान खुदा हाफिज़ो नासिर सरवारे ज़ीशान खुदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह सरवारे ज़ीशान खुदा हाफिज़ो नासिर जिन लोगों ने क्या आपकी उल्फत में गवाई जिन लोगों ने क्या आपकी उल्फत में गवाई जिन लोगों ने क्या आपकी उल्फत में गवाई उन लोगों के मेहमान खुदा हाफिज़ो नासिर उन लोगों के मेहमान खुदा हाफिज़ो नासिर सरवारे ज़ीशान खुदा हाफिज़ो नासिर सरवारे ज़ीशान
अफसोस है इसका के ना कुछ हो सका मौला अफसोस है किसका के ना कुछ हो सका मौला मेहमानी का सामान खुदा हाफिज़ों से मेहमानी का सामान खुदा हाफिज़ों से अगले बरस रोएंगे मौला जिएंगे तो फिर अगले बरस रोएंगे मौला जीते रहे तो अगले बरस रोएंगे मौला त्योहार परेशान खुदा हाफिज़ों से परेशान खुदा हाफिज़ों से सरवारे जीशान खुदा हाफिज़ों से सरवारे जीशान खुदा हाफिज़ों से सर पीते ना क्यों अहले अज़ा कह के ये शैतान सर पीते ना क्यों पहले ऐसा कह कर ये शैतान सर पीते ना क्यों पहले ऐसा कह कर ये शैतान फातिमा के लाल खुदा हाफिज़ों से फातिमा के लाल खुदा हाफिज़ों से छाई है उदासी कैसी है रो दीवार पे छाई है उदासी कैसी है रो दीवार पे छाई है उदासी है कुछ का सामान खुदा हाफिज़ों से है कुछ का सामान खुदा हाफिज़ों से सरवरे जी खुदा हाफिज़ों से सरवरे जी शान खुदा हाफिज़ों से कासिम अब्बास अली अकबर कासिम अब्बास अली अकबर कासिम अब्बास अली अकबर असग़रे नादान खुदा हाफिज़ों से असग़रे नादान खुदा हाफिज़ों से जनाब सैयदा है कुर्से को हम या जनाब सैयदा है कुर्से को हम या लिए मुर्तज़ा है कुर्से को हम सैयद अबरार के आए है कुर्से को हम साहब अंसार के आए है कुर्से को हम शेख अलमदार के आए है कुर्से को हम अकबर ज़िजाह के आए है कुर्से को हम में नौशाह के आए हैं कुर्से को हम दोनों
मोहम्मद के लिए आए हैं तुझसे तो हम वाली सकीना के लिए आए हैं तुझसे तो हम मेरे मासूम के आए हैं तुझसे तो हम नबी कुलसुम के आए हैं तुझसे तो हम ज़ैनब साहब